अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। तीन बड़ी खबरें हैं, इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। एक तो पहले पाकिस्तानी हालात हैं, फिर दूसरा कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर शाम के ऊपर बात करते हैं। तो कश्मीर के ऊपर पहले बात करते हैं। कश्मीर की आवाम निकल आई और अपना एहतजाज किया और अपने एहतजाज को कामयाब भी किया। कश्मीरियों ने सब कुछ भूल कर एक होकर दिखाया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। कश्मीरी आवाम बाहर आई और अपना राइट लेकर चली गई। कुछ प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स आए थे कि जी हमारे साथ पंजाब नहीं निकला तो रिजल्ट भी नहीं मिलते। किसी के लिए ये मैसेज है जो कश्मीरियों ने दिए है, और कश्मीरियों ने जो मैसेज दिए है भरपूर अंदाज से दिया है और बताया है कि किस तरह अपने राइट्स को लिया जाता है। और मौजूदा जो पाकिस्तान में 26 नवंबर को जो हुआ उसका सीन भी आपने देखा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हुकूमत के बुरे दिन उस 26 नवंबर से शुरू हो चुके। कुदरत जब गलती करवाने पे आती है वो कुछ इसी तरह करवाती है। अब ये चीज़ आप लाख छुपा लें, ये छुप नहीं सकती, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन 15 नवंबर को सैटर्न सीधा हुआ, 7 दिसंबर 2024 को यानी कि 7 तारीख को मार्स रेट्रोग्रेड हुआ, उल्टा चला। अब वो कईयों को उल्टा करने जा रहा है। अब यहाँ पर हुकूमत के लिए, जैसे मैंने आगे कहा था कि हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। और उस पर कई लोग एतराज़ करते थे कि जब भी आप मुश्किल टाइम हुकूमत का कहते हैं तो पीटीआई के ऊपर नजर आता है, क्योंकि एहतजाज के लिए भी वो निकली थी, आज़ादी के लिए भी वो निकली थी। वो भी हो रहा है, वो भी आपने देखा। लेकिन कश्मीरियों ने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। खैर 26 नवंबर को जो ज़्यादती हुई उसके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और बहुत ज़्यादा हुआ जो भी कुछ हुआ। इसके पीछे एक गलती ने कितना बड़ा, अब वो जो मर्जी कहें कि जी एक गोली नहीं चली, वो नहीं चली, वो तब जो इंटरनेशनल प्रेशर आपके ऊपर आना है वो तो आपकी सोच और समझ से भी बाहर होगा। लेकिन कश्मीरियों ने जो कुछ कर दिखाया वो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी ज़माने में हम कहा करते थे कि कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, ये तो अपनी आज़ादी की बात पड़ गई इधर। कश्मीर को क्या हमने आज़ाद कराना था, हम तो अपनी आज़ादी के लिए खड़े होते फिर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ पर 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ है वो 9 मई को तो दफन कर गया है, लेकिन और बहुत से लोगों को वो दफन करने जा रहा है। ये नहीं छुपेगा। हर चीज़ का एक लिमिट होती है ना, टाइम होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बड़ी प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हो रही है और 7 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो गया, जो कि लंबे अरसे तक अब रहेगा। फिर इसने यहीं पे रेट्रोगेशन में हाउस चेंज करना है, जमनाई में जाना है, वहाँ अप्रैल तक रहेगा, फिर वापस कैंसर में आएगा, जून तक वो इधर रहेगा। फिर 29 मई को सैटर्न ने हाउस चेंज कर देना है। फिर 29 मई से लेकर मार्च से लेकर 29 मार्च को सैटर्न ने हाउस चेंज कर देना है। फिर 30 मई तक राहु के साथ भी उसका कंजक्शन रहना है। ये बड़ा ही ख़तरनाक काम है। अगर यहाँ तक गवर्नमेंट टिक गई, अगर यहाँ तक पहुँच गई, तो फिर इससे बड़ी कोई डिज़ास्टर वो करेगी जो महल उनके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक ये हुकूमत पहुँच सके। उससे पहले ही जो है हिसाब किताब जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम गलतियों से कभी सीखते नहीं हैं। प्लैनेटरी कंडीशन वक्त बड़ा जालिम होता है। एस्ट्रोलॉजी खेल ही सारा वक्त का है और वक्त कभी किसी को नहीं छोड़ता। तारीख हमेशा आदमी को कभी नहीं छोड़ती। तो हमने कभी सबक नहीं सीखा और हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को किसी तरह वही पुराने स्टाइल में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुश्किल है, जो आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है
کہ جی اب ہم اس حکومت کو اتار کے دوسرے کو لے آئیں، جو کہ بہت مشکل ہو جائے گا. حالات جو ہے وہ آپ کے بس سے باہر، بلکہ کنٹرول سے باہر چلے گئے. اگر میرا ایک برس اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا آخری بہادر شاہ ظفر، اسے بھی یاد رکھیجیے گا. اب شام سے بات کرتے ہیں، پھر ریلیٹڈ بات ادھر لے کر آتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 دنوں میں شام میں تختہ ٹوٹ گیا. حالانکہ ایک بہت فاشزم کی حکومت، ایک تانا شاہ کی حکومت تھی وہ، اور بڑا عرصہ انہوں نے راج کیا وہاں پر. پہلے 20-25 سال ان کے فادر کرتے رہے، پھر بھائی صاحب آگے 24 سال ان کا بھی رہا، 2000 کے بعد سے یہ بھی ہے. اب کو تھا کہ وہاں پہ جب عرب میں، مصر میں اور یمن میں اور باقی جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی تھیں، حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، تو یہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، جس کو ہم آج سیریا کہتے ہیں، شام کہتے ہیں. تو انہیں بھی ڈر تھا کہ ہمارے اندر کچھ ایسا ہو نہ جائے. شام میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک بچہ، 14 سال کا بچہ، 2011 میں دیوار کے اوپر ایک ورڈس لکھتا ہے، یہاں سے وہ قیامت شروع ہوتی ہے. یعنی 13 سال لگے اس کو اتارنے میں، 13 سال. اس بچے کے ورڈس کا لکھنا، اور وہ شام میں ایک پوری تباہی کا باعث بنا. اور پھر پچھلے دنوں میں شام میں اس کی حکومت ختم ہوئی، کیونکہ 14 سال کے بچے جس کا نام معاویہ تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا ایک لکھنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے. پھر ان بچوں کو پکڑا گیا، کسی بھی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کو پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو ان کو بہت ظلم کیا گیا، ان کے اوپر ان کے ناخن تک اتار لیے گئے بچوں کے. یعنی کئی بچے تو ایسے، جب وہ آزاد ہوئے، جب ان کو آزاد کرنا پڑا 6 مہینے کے بعد، تو کئی تو بچے پاؤں پہ پڑے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. اس طرح وہ. پھر جب عوام نے وہ چیز دیکھی، پھر وہ ریئیکشن میں نکلے اور خوب ٹھیک ٹھاک نکلے. پہلے وہاں پہ احتجاج کرنا ایسے ہی تھا کہ اگر آپ نے احتجاج والے جب بچوں کو پکڑا تھا تو بڑا پیسفل احتجاج ہو رہا تھا. جب بچوں کو آیا تو وہ احتجاج میں تھوڑا سا پھر وائلنس بڑھی، کیونکہ بچوں کی حالت ہی کچھ ایسی عجیب و غریب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ چیز وہاں پہ عوام نے پوری جگہ پھر شام میں یہ ہوتا رہا، اور بڑے ٹھیک ٹھاک بن. پھر انہی تانا شاہوں نے سب کچھ کیا، زہریلی گیسز چھوڑ کر ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں بچوں کو وہاں پر اور عورتوں کو مار دیا گیا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ ہوا. پھر یہاں پہ شام میں بہت سے انٹرسٹ ملکوں کے ہیں. رشیا کا انٹرسٹ، ایران کا انٹرسٹ، امریکہ کا انٹرسٹ، ترکیوں کا انٹرسٹ، چائنا کا انٹرسٹ. اچھا، جب پھڈا صرف سنی اور شیعوں کا مسئلہ تھا، پھڈا صرف یہی تھا، سنی اور شیعوں کا. کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کچھ ہوا جو پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہوا، کیونکہ سنی وہاں پر 74% ہے اور 16% وہاں پر شیعہ ہیں. تو وہاں پر اقلیت والوں کی حکومت رہی اتنا عرصہ، 50 سال سے زیادہ، 50 سال سے زیادہ وہاں پہ حکومت ہے. تو پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی جو اقلیت میں تھے انہیں حکومت دے دی گئی. پھر انہوں نے بھی وہ ظلم کیا جو وہاں شام میں ہوا. شام میں جو ظلم ہوا آپ سوچ نہیں سکتے. لیبیا میں جو ہو رہا تھا وہ یہاں پہ اس وقت لیبیا میں ہو رہا تھا، مصر میں ہو رہا تھا. وہ سارے ظالم تو تھے، اور یہ بھی ظالم تھا. یہ تو اپنے انجام کو سارے پوچھیں گے. عرب میں جو میں نے کہا تھا کہ عرب آنے والے وقت میں 2030 اور 32 میں عرب جو ہے، جو ابھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، یہ پھر حجاز عرب بنے گا. تو وہ شروعات اس کی شروع ہو چکی ہے. جیسے میں نے کہا تھا، نہ عرب نہ یورپ. یہ چیز آپ اگلے 5-6 سالوں کے اندر دیکھیں گے، یہ چیزیں ہوں گی. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. وہاں پہ کرد دوسری بڑی ہے، کرد آدھے جو ہیں ترکی میں ہیں، آدھے ادھر تھے. انہوں نے جب یہ وار شروع ہوئی، سول وار شروع ہوگی وہاں پر، پھر لوگوں وہاں پہ کچھ حکومت کے بندے ملے اور انہوں نے عوام کو ٹرین کیا. تو اسی طرح کردوں نے بھی وہاں پہ اپنی زمین جو ہے لینا شروع کر دی، زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اب یہی ترکی کو بھی پریشانی تھی کہ آدھا حصہ تو کردوں کا جو ہے ترکوں کے پاس ہے، کہ وہ ترکی میں بھی کچھ ایسا نہ کر دیں. تو یہ چیز اب بڑھتی چلی جائے گی.
اس کو روکنا بڑا ناممکن ہوگا، کیونکہ عرب جو سنی تھے سارے وہ فیور نہیں کرتے تھے اس کو، وہ چاہتے تھے کہ حکومت گرے. ایران اور رشیا کا ایک بڑا انٹرسٹ تھا. ٹرمپ صاحب کے آنے کی دیر تھی، رشیا نے تھوڑا بیک فٹ پہ ہوا، چین تھوڑا بیک فٹ پہ ہوا، تو آپ نے دیکھ لیا چند ہفتوں کی گیم رہ گئی صرف اور کھیل ختم ہو گیا. اور یہی چیز ہمارے پاکستان میں جب اقلیت کو دی گئی تو کیا کیا ظلم نہیں ہوئے یہاں پر، کیا کیا نہیں ہوا یہاں پر. 26 نومبر کو جو ظلم ہوا، گولی کیوں چلی. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. یہ آزادی 11 دنوں میں نہیں 13 سال میں ملی انہیں. اور ابھی تو خیر وہاں پر کدھر کی فوج، سب کچھ ختم ہو گیا وہاں پر. یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان میں وقت ابھی بھی ہے. اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو انجام کچھ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. جو ہے جو صورتحال ہے اور آگے جو پلانٹ کنڈیشن ہے، مارس اب الٹا ہو چکا ہے. مارچ سے سیدھا ہونا ہے جا کے مارچ میں، پھر یہ اپریل میں ہاؤس چینج کرے گا. تو جب یہ ہاؤس چینج کرے گا تو چیزیں بہت حد تک بدل چکی ہوں گی. اور اب جو مرضی کر لیں، پی ٹی آئی والے کچھ کریں نہ کریں، اس نے تو اب جانا ہی جانا، یہ تو طے ہے، انہیں آپ نہیں روک سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس چیز کی الزام جو ہے جو گلے پڑ گئی ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ کہ اور وزیر اعظم کو بدلیں گے، کیا کریں گے، لیکن جو مرضی کر لیں، یہ چیز اب گلے اس میں پڑ گئی ہے. یہ ڈھول تو اب بجانا ہی پڑے گا. اور کشمیریوں کو کریڈٹ اور کسی صوبے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.